جہاں مختلف سوشل، اکنامک، سیکیورٹی، گورننس چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، وہیں ہمارے سامنے اپرچونٹیز بھی ہیں جو ہماری منتظر ہیں کہ ہم ان کا فائدہ اٹھائیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو 5 E's کی طرف لے کے جاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم ان چیلنجز کا ادراک کریں۔ جب بھی آپ کوئی نسخہ لکھتے ہیں تو پہلے ضروری ہے کہ آپ بیماری کی تشخیص درست کریں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں کہ جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ جیسے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم ایک سائیکلیکل، لاپ سائیڈڈ اور ڈکلائننگ گروتھ کے اوپر ہیں، جس کی وجہ بنیادی طور پہ پور ایکسپورٹ پرفارمنس ہے۔ جب بھی ہم گرو کرتے ہیں، امپورٹس کا بوجھ بڑھتا ہے اور ہم ڈالرز ارن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ڈیفیسٹ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، ہمیں ایمرجنسی بریکس لگانی پڑتی ہیں اور ہم کریش کرتے ہیں۔ اس سائیکل کو توڑنا ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور لیک آف پالیسی کنٹینیوٹی مسلسل ہماری ترقی کے پروگراموں کو متاثر کرتی رہی۔ ٹوین ڈیفیسٹ جیسے کہا وزیر خزانہ نے، فسکل اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کی ایک بڑی وجہ لو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو اور ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں سرکاری شعبے میں ان کا خسارہ، وہ فسکل نقصان ہمیں بہت دیتے ہیں جس سے خسارہ بہت بڑھتا ہے۔ پھر فریکچرڈ سوشو اکنامک پلیٹ فارم، ہمارے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ قدرے مڈل انکم کنٹری کے ہیں، لیکن تمام سوشل انڈیکیٹرز افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک کے ہم پلہ ہیں، اور دنیا میں کوئی ملک سوشل انڈیکیٹرز کو ٹھیک کیے بغیر ترقی نہیں کر سکا۔ اسی طرح اوورلی ریگولیٹڈ بزنس انوائرمنٹ، جس کے بارے میں وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام ریگولیشن کو دور کر رہے ہیں۔ پاپولیشن ایکسپلوژن اور یوتھ بلج، کہ ہمارے ملک کی آبادی بڑھنے کی شرح دنیا کے تمام ملکوں سے تقریباً ٹاپ لیگ میں جا چکی ہے، اور 30 سالوں میں جو ہم آبادی کو گھٹا رہے تھے 17 اور 23 کے درمیان وہ ریورس ہو کے بڑھنا شروع ہو گئی۔ ہم 2.4 سے 2.55 کی شرح سے بڑھ رہے ہیں، اور اگر اسی شرح سے چلتے رہے تو 2047 تک تقریباً 38 کروڑ آبادی مزید ہماری بڑھ جائے گی اور ہمارے وسائل گھٹ رہے ہیں۔ اسی طرح ایمرجنگ شفٹس آف انڈسٹریل ریولوشن، ہم جس دور میں ہیں 4th اور 5th انڈسٹریل ریولوشن، اپنی ڈیجیٹل ریولوشن سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز سے پورا لینڈسکیپ تبدیل کر رہا ہے پروڈکشن کا، جس کے لیے ہمیں ایک ٹیکنو اکانومی بننا ضروری ہے۔ کلائمیٹ چینج ولنریبلٹی، 2022 کے فلڈز ہمیں یاد دلانے کے لیے کافی ہیں کہ ہم کس قدر ولنریبل ہیں اور کلائمیٹ کتنا ہمارا نقصان کر سکتی ہے۔ اس سے فوڈ اینڈ واٹر سیکیورٹی براہ راست خطرے کی زد میں ہے۔ ان ایفیشنسی اینڈ ان افورڈیبلٹی آف انرجی سیکٹر، ہم سب اس کو بلوں کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسز کیسے گھٹانے ہیں، اس کو ایفیشنٹ کیسے کرنا ہے۔ وائڈننگ سوشل ڈسپیرٹیز with deteriorating education and healthcare systems, rising poverty and underrepresentation of the youth and women in the workforce۔ تو ہماری جو سوشل ایکسکلوژن ہے یا ولنریبلٹی ہے اسے بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ نیکسٹ، یہ خواتین و حضرات ایک چارٹ بہت ٹیلنگ ہے کہ یہ 1980 سے لے کے 2024 تک ہمارے 5 سالہ منصوبوں کی جو ڈیولپمنٹ کی گروتھ ہے اس کو دکھا رہی ہے۔ یہ ڈھلوان ہے، اس کو ہم نے اڑان میں تبدیل کرنا ہے، چونکہ یہ ڈھلوان تباہی کا راستہ ہے، اور ہم نے پوری کوشش سے پوری قوم نے مل کر اس کا رخ دوبارہ اوپر کی طرف کرنا ہے۔ نیکسٹ، اسی طرح ایک اور جو چیلنج ہمیں درپیش ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ وفاقی حکومت جو 10,000 ارب NFC ایوارڈ کے بعد لیتی ہے، تو اس کے بعد جو ڈیٹ سروسنگ کی قیمت ہے اس کے اوپر وہ تقریباً 10,000 ارب کی ہے۔ تو جتنے وسائل وفاقی حکومت کو ملتے ہیں تقریباً وہ سب کے سب قرضوں کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں، اور اس صورت میں ہمیں دیگر تمام، چاہے ڈیولپمنٹ ہے، چاہے ڈیفنس ہے، چاہے کاسٹ آف گورنمنٹ ہے، پینشنز ہیں، سبسڈیز ہیں، ان کو بورو کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ملک، کوئی کارخانہ، کوئی ادارہ ادھار کے اوپر زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل میں اضافہ کریں، ٹیکس ریونیو کو بڑھائیں، اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کریں اور اپنی وسائل پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھائیں تاکہ بیرونی انحصار سے ہم ختم ہو سکیں، نجات لے سکیں۔ نیکسٹ،
اسی طرح خواتین و حضرات یہ بھی ایک بہت ٹیلنگ چارٹس ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر اگر آپ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیکھیں اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے انڈیکیٹرز دیکھیں تو ہم تقریباً سب سے پیچھے سلپ کر گئے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ہیومن ریسورس کی ترقی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکا۔ کسی دنیا کے ملک نے جس میں 90% شرح لٹریسی نہیں ہے ترقی نہیں کی، ہماری شرح لٹریسی 60% ہے۔ دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکا جس میں 100% پرائمری انرولمنٹ اچیو نہیں ہوئی، ہماری 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جن کو اگر ہم نے آئی ٹو آئی سالو نہ کیا تو ہم جتنی مرضی سڑکیں اور جتنے مرضی ڈیم بنا لیں، ہم کبھی دیر پا ترقی کے منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ۔ تو خواتین و حضرات، پاکستان کے لیے اڑان پاکستان کا سفر کوئی نیا نہیں ہے۔ ہم نے 1960-65 میں جب پاکستان کی اڑان بھری تو ایشیا میں پاکستان کو دوسرا جاپان کہا جاتا تھا۔ اس وقت پاکستان کا اسپیس پروگرام ایشیا کے پہلے 2 ملکوں کے اندر شمار ہوتا تھا۔ ہماری صنعتی ترقی دنیا میں ضرب المثل تھی، لیکن 1965 کی جنگ کے بعد ہمارا وہ سفر جو ہے کریش کر گیا۔ پھر 1990-93 میں جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں وہ اقتصادی اصلاحات پاکستان میں نافذ ہوئیں کہ جنہیں بعد ازاں بھارت نے منموہن سنگھ صاحب کے ذریعے وہاں پر متعارف کرایا اور 10 سال کامیابی سے چلا کر ان کے نتائج لیے۔ اگر 1993 میں نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف نہ کی جاتی تو آج پاکستان بھی ملیشیا کے ہم پلہ ہوتے اور نواز شریف صاحب بھی پاکستان کے ڈاکٹر مہاتیر ہوتے۔ لیکن ہم نے اس حکومت کو جس نے پرائیویٹائزیشن، ڈی ریگولیشن، لبرلائزیشن کی پالیسیز متعارف کرائی تھیں، نہ صرف ڈسمس کیا بلکہ پاکستان کی اس اڑان کو بھی ڈسمس کر کے 90 کے عشرے میں سیاسی عدم استحکام کا میوزیکل چیئر کھیل کر پورا عشرہ ضائع کر دیا۔ تیسری دفعہ پھر نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نے ایک اڑان بھرنے کا سفر اٹھایا۔ وہ ملک جہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، جہاں پر دہشت گردی کا زور تھا، وہاں پہ ایک بار پھر ملک اٹھا اور پاکستان دنیا کی 5 فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز اور ایمرجنگ مارکیٹس میں شمار ہوا، لیکن 2018 کی ڈس کنٹینیوٹی نے اس کو پھر کریش کر دیا۔ آج 2024-25 میں وی آر ونس اگین پوائزڈ فار این اڑان بٹ زیرو الاؤنس فار کریش دس ٹائم۔ پاکستان اب کسی اور کریش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ۔ اس سے پہلے ہم نے ویژن 2010 ویژن 2025 دیے آگے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں 2017 میں پاکستان کو پرائس واٹر ہاؤس کوپر نے کہا کہ پاکستان ٹو بی دا 20 موسٹ پاورفل اکانومی بائی 2030، پاکستان ٹو بی 16th لارجسٹ اکانومی بائی 2050، اور یہ 2017 میں رپورٹس جاری ہو رہی تھیں، لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو پولیٹیکل ڈسرپشنز وی کوڈ ناٹ الاؤ ourselves to achieve our desired socio-economic state. Next. تو خواتین و حضرات، our challenges offer unprecedented opportunities for transformational progress. جیسے چینے میں بھی کہتے ہیں کہ ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی پنہاں ہوتی ہے، تو ان سب مسائل کے اندر بھی ہمارے لیے آج اپرچونٹیز ہیں کہ ہم ان مسائل کو اپرچونٹی میں تبدیل کر کے پاکستان کو ایک دیر پا ترقی پہ آگے چلائیں۔ نیکسٹ۔ ہم اکثر اپنی بات چیت میں مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ملک ترقی کر گیا، فلاں ملک ترقی کر گیا، فلاں ملک ترقی کر گیا۔ پچھلے 40 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ مثالیں ہیں کہ جنہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ ترقی کی ہے، اور ان تمام ممالک کے اندر 4 چیزیں مشترک ہیں: پیس اینڈ ہارمنی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، کنٹینیوٹی آف پالیسیز فار اے ڈیکیڈ اینڈ کمٹمنٹ ٹو ریفارمز۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں کہ جو وہ ایکو سسٹم بناتی ہیں جس سے ترقی کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ اگر پاکستان نے بھی اس اڑان کے سفر کو ان انٹرپٹڈ جاری رکھنا ہے تو ہمیں اس ایکو سسٹم کو اپنے گھر میں نافذ کرنا ہے، اور اب کس قسم کے انتشار فساد سے ہمیں پرہیز کرتے ہوئے
ایک اقتصادی لانگ مارچ کی بنیاد رکھنی ہے. نیکسٹ. پرائم منسٹر شہباز شریف کی نگرانی میں جو ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے وہ آج اس مینڈیٹ کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو فکس کرنا ہے, ریفارم کرنا ہے اور اس کو ایک لیڈنگ اکانومی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اپنے سفر کا آغاز کر چکی ہے. نیکسٹ. خواتین و حضرات, ہمارے پاس آج دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول پہ چلیں, تو ہم جو اگر موجودہ ٹریجیکٹری پہ چلیں گے تو ہم 2035 تک صرف $500 بلین کی اکانومی بنیں گے اور 2047 تک $1 ٹریلین اکانومی بنیں گے, جبکہ ہماری آبادی جو ہے وہ 24 میں 31 کروڑ مزید جمع ہو چکی ہوگی اور ہم اس آبادی کے بوجھ تلے بری طرح دب چکے ہوں گے. دوسرا راستہ ہے ٹرانسفارمیشنل آپشن کہ ہم اپنے تمام ذرائع اور وسائل کو مجموعہ کر کے ٹیم پاکستان بن کر ایک لانگ مارچ کریں اقتصادی ترقی کی, تو پھر ہم 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی بن سکتے ہیں اور 2047 تک $3 ٹریلین اکانومی پاکستان کو ڈھال سکتے ہیں. یہ وہ چوائس ہے ہمارے سامنے, اور کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے سوائے انسان کے فیصلوں میں. قوموں کی تقدیر بھی قوموں کے فیصلوں میں پنہاں ہوتی ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے راستے کا چناؤ کرنا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اب ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ انف از انف, اور اب پاکستان کی ترقی کے سفر میں ہم کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے. نیکسٹ. تو خواتین و حضرات, یہ وہ دو چارٹس ہیں کہ جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر ہم ٹرانسفارمیشنل پاتھ لیں تو کیا ٹریجیکٹری ہے, اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ چلیں تو ہمارے سامنے کیا راستہ ہے. ان دونوں کا ہمارے پاس انتخاب ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اب قوم کا انتخاب اس ٹرانسفارمیشنل پاتھ کے لیے ہوگا. نیکسٹ. تو اس کی بنیاد پر جب وزیر اعظم نے 2022 میں معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اقدامات کیے, جو کہ میں کہوں گا اس وقت فرسٹ ایڈ تھی جو معیشت کو دی گئی, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے منسٹری آف پلاننگ کو یہ کہا کہ آپ ایک میڈیم ٹرم پلان پر کام کریں کہ جس کے ذریعے ہم پاکستان کے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنی قومی ترجیحات کو مربوط انداز میں لے کر آگے چل سکیں, تاکہ ہمارے سامنے ایک انٹیگریٹڈ اور ایک ہولسٹک ترقی کا نقشہ ہو اور ہم ان تمام چیلنجز کو ایڈریس کریں جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس کی بنیاد ہم نے جو رکھی وہ ایکسپورٹس پہ رکھی, کیونکہ اس وقت پاکستان کو جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ترقی میں وہ یہ ہے کہ وہ زر مبادلہ کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اور اس کی وجہ سے بار بار اسے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ابھی آپ کو میں اس کی تفصیل میں بتاؤں گا کہ اگر ہم نے ایکسپورٹس پہ توجہ نہ دی تو خدا نہ خواستہ ہمارے لیے شدید آگے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے خود مختار بننا ہے, خوددار قوم بننا ہے اور بیرونی امداد سے نجات حاصل کرنی ہے, اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم $30 ارب سے $100 ارب کی جست اگلے 8 سالوں کے اندر لگائیں, اور اگر ہم نے یہ سفر طے کر لیا تو ہم دنیا میں ایک کامیاب معیشت کے طور پہ شمار کیے جائیں گے. پھر اسی طرح ای پاکستان, انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج, انرجی انفراسٹرکچر, ایکویٹی, ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ. آگے اگر آپ دیکھیے کہ اڑان پاکستان will serve as a unifying blueprint across all ministries and provinces, ensuring that Pakistan shares a common vision. آج کا یہ اجتماع اس بات کا ثبوت ہے کہ اڑان پاکستان کسی سیاست کا نام نہیں ہے, یہ پاکستان کا قومی پروگرام ہے, اور اس کے اندر آج پاکستان کے تمام صوبوں کے نمائندے, وزرائے اعلیٰ, گورنرز, وزیر اعظم کی قیادت میں وفاقی وزراء اور تمام شعبہ زندگی کے لیڈرز موجود ہیں. This is to show that this is now a call of the nation. یہ ایک قومی پروگرام ہے, یہ کسی ایک جماعت کا پروگرام نہیں ہے, اور ہمیں اسے ٹیم پاکستان بن کر اس کے اہداف کو حاصل کرنا ہے. خواتین و حضرات, ہماری اگر آپ ترقی کی نہ کرنے کی وجہ دیکھیں تو یہ ایک چارٹ آپ کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ پر کیپٹا بیسس پہ جو مختلف ممالک نے ایکسپورٹ کے اندر ترقی کی ہے, چاہے وہ انڈونیشیا ہے, چاہے وہ سری لنکا ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش ہے, چاہے وہ پاکستان ہے,
آپ دیکھیے کہ ہم ایکسپورٹ کے شعبے میں قطن اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکے. ہر کامیاب ملک نے, چاہے اس میں ویتنام ڈال دوں, چائنا ڈال دوں, ملیشیا ڈال دوں, ہر ملک نے وہ اوپر کی طرف سفر کیا, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف کیا ہے. یہ وہ بنیادی مرض ہے کہ جس کا ہم نے علاج کرنا, اور اس پروگرام کے ذریعے ہم اس کو پاکستان کی معاشی بحالی کے عمل کا مرکزی نقطہ بنانا چاہتے ہیں. نیکسٹ. سو لہٰذا جو ایکسپورٹس ہے, اس کے نتیجے, اس کے اندر جیسے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ مضبوط میکرو اکنامک ریفارمز کے ذریعے وہ پلیٹ فارم دیا جائے گا جس سے ہم ایکسپورٹ کی ترقی کو فروغ دے سکیں. پروڈکٹیوٹی, کوالٹی اور انوویشن کے لیے ایک نئی تحریک ہم شروع کر رہے ہیں, ایک نیا انیشیٹو لانچ کیا گیا ہے کہ جس سے ہم گلوبل کمپیٹیٹیونیس حاصل کر سکیں. اسی طرح انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے لیے وزیر خزانہ نے آپ کو بتایا وی ہیو ٹو ڈائیورسفائی پروڈکٹ اینڈ مارکیٹ مکس اور مارکیٹ ایکسیس. آج ہم ٹیکسٹائل پہ 20 سال پہلے جتنے منحصر تھے اس سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم نے اپنا ایکسپورٹ پورٹ فولیو ڈائیورسفائی نہیں کیا, ایکسپورٹ مارکیٹس نئی تلاش نہیں کی جس پر ہماری توجہ ہوگی. ہم ایس ایم ایز کو توجہ دے کر ان کو کلسٹر بیسڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے انجن آف گروتھ بنائیں گے ایکسپورٹس کے لیے, اور پاکستان کا نیشنل برانڈ میڈ ان پاکستان کو انشاءاللہ تعالی دنیا میں کوالٹی کا برانڈ بنائیں گے, اور پاکستان کے برانڈ کو اجاگر کرنے کے لیے نیشنل سینٹر فار برانڈ ڈیولپمنٹ قائم کر رہے ہیں. نیکسٹ. اسی طرح خواتین و حضرات, پاکستان اس لیے ضروری ہے کہ دنیا ایک ٹیکنالوجی کے ریولوشن میں داخل ہو چکی ہے جسے 4th and 5th انڈسٹریل ریولوشن کہا جاتا ہے. اس کے لیے جہاں ہم نے ڈیجیٹل ریولوشن کو اپنانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام ذرائع پیداوار کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنا ہے. آج دنیا میں وہی معیشت کامیاب ہے جو ٹیکنو اکانومی ہے, جو ٹیکنالوجی ڈریون اکانومی ہے. اس مقصد کے لیے ایک بڑا اہم منصوبہ جہاں پر ہم پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر نوجوانوں کو سکل ڈیولپمنٹ دے رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی اور دوسرے شعبوں کے اندر بگ ڈیٹا, کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور دوسری ایمرجنگ ٹیکنالوجی, چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی ہے. ہم نے پچھلے دور میں نیشنل سینٹرز فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا, سائبر سیکیورٹی, آٹومیشن, روبوٹکس بنائے. ہم نے کوانٹم کمپیوٹنگ کا نیشنل سینٹر بنایا ہے. ہم نینو ٹیکنالوجی کا نیشنل سینٹر بنا رہے ہیں. ہم نیو مینوفیکچرنگ کا نیشنل سینٹر بنا رہے ہیں تاکہ ان جدید ٹیکنالوجیز کو ہم سوسائٹی اور اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے دنیا کی صلاحیت پیدا کریں. اور آخر میں سائنس, ٹیکنالوجی, R&D اور انجینئرنگ کے جتنی ہماری صلاحیت ہے, چاہے وہ ڈیفنس سیکٹر میں ہے, چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہے, چاہے وہ R&D کے اندر ہے, اس سب کو ہم اکانومی کی طرف لنک کرنے کا اور ڈائیورٹ کرنے کا پلان پہ کام شروع کر چکے ہیں. ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں PhDs ہیں, لیکن ان کی اگر مقصد صرف اپنے مقالے لکھنا ہے تو وہ ان کا ضیاع ہے. ہمارے پاس کروڑوں روپے کی لیبز ہیں یونیورسٹیز میں, ان کا یہ مقصد نہیں کہ وہ امپیکٹ فیکٹر جرنل میں مضمون لکھیں, وہ پاکستان کی انڈسٹری, پاکستان کی ایگریکلچر کے لیے ترقی کی لیبارٹری ان کو ہم بنائیں گے, اور اس پہ کام شروع کر دیا. نیکسٹ. اسی طرح جو انوائرمنٹ اینڈ فوڈ سیکیورٹی ہے, اس میں جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ہم نے فلڈز اور انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے. یہ فلڈ بھی ہو سکتے ہیں, یہ ڈراؤٹ بھی ہو سکتا ہے, کبھی پانی زیادہ ہوگا, کبھی پانی بالکل نہیں ہوگا. تو ہمیں واٹر کنزرویشن کرنی ہے, واٹر سٹوریج بھی کرنی ہے, واٹر ویز کو ہم نے ایفیشینٹ بنانا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زراعت کو ماڈرن بنیادوں پہ استوار کر کے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, سیڈ ڈیولپمنٹ بڑھانی ہے. اور وزیر اعظم کی ہدایت پر 1000 ہمارے ینگ فارمرز اور ایگریکلچر گریجویٹس چین جا رہے ہیں جو سکل بیسڈ ٹریننگ لے کر آئیں گے ان دا موسٹ ماڈرن ایگریکلچر سکلز, اور تاکہ وہ پاکستان آ کے ہماری زراعت کو ترقی دیں. آگے. نیکسٹ. آگے. پھر انرجی اور انفراسٹرکچر کے اندر ہم جہاں پر جیسے آپ نے سنا کہ افورڈیبل انرجی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ایفیشینٹ انرجی ہو, تو اس وقت وزیر اعظم کی نگرانی میں, منسٹر پاور کی نگرانی میں
انرجی سیکٹر ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے تاکہ لاسز کو ختم کیا جائے, اس سے افورڈیبل کیا جائے انرجی کو, اور تیزی کے ساتھ سولر اور رینیوبل انرجی کو رائج کر کے ہم گرین انرجی لے کر آئیں اور کاربن فٹ پرنٹ کو ختم کریں. اسی طرح ملٹی موڈل ریجنل کنیکٹیوٹی فار ایکسیس ٹو سینٹرل ایشیا, یورپ, مڈل ایسٹ اینڈ افریقن مارکیٹس. پاکستان ایک ایسا خطے میں ہے کہ جہاں ساؤتھ ایشیا, چائنا, سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ, افریقہ کے سنگم پہ ہم ہیں. تو ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کوریڈورز کے ذریعے, ریل, روڈ, شپنگ لنکس کے ذریعے ہم پاکستان کو اس خطے میں ٹریڈ اینڈ کامرس کا انشاءاللہ مرکز بنائیں گے. اور اسی طرح وی آر ڈرائیونگ فار انوویٹو فائنینسنگ فار انفراسٹرکچر پروجیکٹس, جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بیسڈ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو پروموٹ کریں گے. نیکسٹ. یہ آخر میں سب سے اہم بات ہے کہ ایکوٹی, ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ. خواتین و حضرات, ہمیں اپنے ملک میں اگر ترقی کو دیرپا کرنا ہے تو جیسے میں نے شروع میں کہا, تو ہمیں اپنے نظام تعلیم اور صحت کے اندر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور صوبائی حکومتوں کے تعاون کے ساتھ ہم نظام تعلیم کو دنیا سے ہم پلہ کرنے کے لیے کریکولم کو کرٹیکل تھنکنگ پہ لے کر آئیں گے, اس کو میمورائزیشن سے نکال کر بچوں کو کرٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ سکل سے لیس کریں گے. اسی طرح ٹیچر ٹریننگ کو, نئے ٹیچر ٹریننگ کا ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ مرکز اسلام آباد میں قائم کر رہے ہیں, جو صوبوں کو ایک بینچ مارک بنے گا, جس سے ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کو ٹھیک کیا جائے گا. اور اسی طرح ایگزامینیشن سسٹمز کو بھی اس کے ساتھ لنک کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم دنیا کا بہترین نظام تعلیم ہو. صحت کے اندر ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہیپاٹائٹس میں نمبر 1 کنٹری بن گئے ہیں, ڈائبٹیز کے اندر نمبر 1 کنٹری بن گئے ہیں. دنیا کے چند ان ممالک میں ہے جہاں پولیو موجود ہے, اور ہمارے ہاں سٹنٹنگ کی شرح 40% تک ہے. ان تمام شعبوں کے اندر وزیر اعظم کی قیادت میں ہم نے انیشیٹوز کو شروع کیا ہے, اور تقریباً 60 ارب روپے کا ہیپاٹائٹس کو 3 سے 4 سالوں میں ملک سے ختم کرنے کے انیشیٹو کا آغاز ہو چکا ہے, جس پر ہم صوبوں کے ساتھ مل کر عمل درآمد کریں گے اور ہیپاٹائٹس پاکستان سے ختم کریں گے. اسی طرح ڈائبٹیز کے خاتمے کے لیے بھی ایک مہم شروع کی گئی ہے اور ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے, اور دیگر شعبوں میں ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ اپنے ملک کے ہیلتھ انڈیکیٹرز کو بہتر کریں. اسی طرح ایک ویلیوز بیس سوسائٹی پیدا کرنے کے لیے ہم ایتھکس فار ڈیولپمنٹ کا بھی انیشیٹو لانچ کر رہے ہیں, کیونکہ ڈیولپمنٹ اگر ایتھکس کے اوپر نہ ہو تو وہ لالچ اور گریڈ کا نام بن جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یوتھ اینڈ ویمن اینڈ مائنورٹیز اینڈ ولنریبل گروپس, ہماری مستقبل کی کنجی ہمارے نوجوان ہیں, اور ہمارے مستقبل کی کنجی ہمارے خواتین کے ہاتھ میں ہے. کوئی ملک جو 50% ورک فورس میں فیمیل پارٹیسپیشن گارنٹی نہیں کرتا, وہ ترقی کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. یہ تمام ملکوں کا تجربہ ہے. ہماری 23% ہے, تو ہمیں 23% سے 50% پہ لے جانے کے لیے مختلف پروگرامز ہم شروع کر رہے ہیں, اور صوبوں کے ساتھ مل کر انہیں آگے بڑھائیں گے, جس سے ہمارے خواتین کے لیے ترقی کے زیادہ مواقع ہوں گے. نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ کھیلوں کی سہولیات دینا اور ان کو سکلز دینا جس سے وہ کامیاب ہو سکیں زندگی میں, یہ وزیر اعظم کا ایک خصوصی ترجیحی شعبہ ہے, جس کے اوپر ہم کئی انیشیٹوز پہ کام کر رہے ہیں, جو کہ آپ اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو دی جائے گی, اور اس وقت کی قلت میں اس پہ بات نہیں کرتا. اور اسی طرح سوشل پروٹیکشن, اور جس سے کہ ولنریبل گروپس کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں. نیکسٹ. یہ وہ اہداف ہیں کہ جو ان 5 سالوں میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ وزیر خزانہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک پائیدار ترقی کا 6% کی ٹریجیکٹری جس کے اوپر ہم پہنچ سکیں, پر کیپٹا انکم جو 1600 سے ہے اس کو 2400 سے اوپر ڈالرز لے کے جا سکیں, اور ایکسپورٹس جو ہیں اسے 60 ارب ڈالر تک لے کے جا سکیں. یہ وہ مختلف اہداف ہیں جو یہ 5 سالہ منصوبہ انشاءاللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے میں مدد دے گا. نیکسٹ. ان سب کو حاصل کرنے کے لیے جیسے وزیر خزانہ نے کہا کہ ایک جو فسکل سائٹ کے اوپر مانیٹرنگ کا نظام ہے, اسی طرح جو 5 ایئر پلان ہے اس کو بھی ہم وزیر اعظم آفس کو رپورٹ کریں گے کوارٹرلی بیسس پہ, اور منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ میں نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن یونٹ قائم کر دیا گیا ہے, جو ہر
وزارت اور سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر ہر سہ ماہی کی بنیادوں پہ رپورٹ بنا کے وزیر اعظم کو دے گا اور عوام کے ساتھ بھی شیئر کرے گا کہ ہم اس کے مقاصد میں کس حد تک سفر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. آگے نیکسٹ. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے مواقع کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس 5 ایز فریم ورک کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے ہمارے پاس 2 بہت سنہرے موقع ہیں. ایک وہ ہے کہ جو SIFC کے ذریعے ہمارے دوست ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے اعلانات کیے ہیں اور جن کے ذریعے ہم ان کی پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آ سکتے ہیں. اور دوسرا ایک بڑا موقع CPEC فیز 2 ہے کہ جس کے 5 کوریڈورز ہیں, جس میں گروتھ کوریڈور ہے, لائیولیہڈ کوریڈور ہے, انوویشن کوریڈور ہے, گرین کوریڈور ہے اور اوپننگ اپ کوریڈور ہے جس سے ہم ریجنل اکانومیز سے ملیں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویری ویل الائنڈ ہیں ود دا 5 ایز فریم ورک جو ہمارا اس وقت ہے, اور اس سے انشاءاللہ ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اس پر عمل درآمد کر سکیں. نیکسٹ. ہماری اپروچ کیا ہے؟ ہماری اپروچ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے مسائل کو حکومت اکیلے تنہا حل نہیں کر سکتی. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے, اور یہ چیز آپ کو دکھاتی ہے کہ حکومت سیکیورٹی, لا اینڈ آرڈر, ریگولیشن, جسٹس اینڈ سوشل سروسز جو اس کے بنیادی فرض ہے وہ کرے گی, اور جو انفراسٹرکچر, ایجوکیشن, ہیلتھ ہے اس میں دونوں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کریں گے. اور ویلیو ایڈڈ اینڈ کمپیٹیٹیو اکانومی, ایکسپورٹ گروتھ اور کنٹریبیوشن ٹو ٹیکسز, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا فرض ہے کہ وہ اس میں ہمارا ہاتھ بٹائے گا, اور یوں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر انشاءاللہ تعالی 5 ایز کو ایک حقیقت میں ڈالیں گے. نیکسٹ. اسی طرح آخر میں خواتین و حضرات, امپلیمنٹیشن پلان مانیٹرنگ, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی ٹریکنگ کا نظام ہے, سٹیک ہولڈر انگیجمنٹ اینڈ فیڈ بیک کا ہوگا. لیکن 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وی آر آلسو سٹارٹنگ اے چیمپئنز آف ریفارم پروگرام, جس میں ہر وہ پاکستانی, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہے, چاہے وہ بیرون ملک مقیم ہے, اگر اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے اور وہ پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس نیٹ ورک کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان میں اپنے تجربے کو شیئر کر سکتا ہے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. اور یہ چیمپئنز آف ریفارم کا نیٹ ورک جو ہے یہ پاکستان کے ہر ہنرمند, ٹیلنٹڈ پاکستانی کے لیے ایک دعوت ہے کہ وہ آئے اور اس پروگرام کے اندر شامل ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ہم پاکستان سینٹینیل لیب قائم کر رہے ہیں کہ اگلے 1 سال میں ہم پاکستان کے ٹاپ مائنڈز کے ساتھ مل کر 1 سال کے بعد پاکستان ویژن 2047 کا اعلان کریں گے کہ پاکستان 2047 میں جب 100 سال کا ہوگا تو وہ کہاں ہوگا اور اس کا کیا روڈ میپ ہوگا. اور یہ سینٹینیل لیب کے اندر ہم پرائیویٹ سیکٹر اور تمام شعبوں کے ساتھ مل کر, ایکیڈیمیا, ہمارے ایکسپرٹس, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے, ان سے مل کے کام کریں گے. نیکسٹ. تو آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اقبال اور قائد کے اس فرمودات سے. اقبال نے کہا کہ میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. اور قائد اعظم نے اقبال کے اس شعر کی تشریح یوں کی, کام کام اور کام. تو خواتین و حضرات, آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ پاکستان کو قائد اور اقبال اور 24 کروڑ عوام کے خوابوں کی, امیدوں کا مرکز بنانے کے لیے اپنی ہر صلاحیت وقف کریں گے اور ٹیم پاکستان بن کے کام کریں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جناب پروفیسر احسن اقبال صاحب, وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی, ترقی اور خصوصی اقدامات. آپ نے بالکل بجا فرمایا, فیصلے کمزور یا سخت نہیں ہوتے, فیصلے صرف صحیح یا غلط ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی اور انسانی وسائل سے مالا مال کیا ہے. 1960 میں پاکستان کے ڈاکٹر محبوب الحق کو 5 سالہ منصوبے پر عمل کرتے ہوئے کوریا اور پھر انڈیا اور بنگلہ دیش نے بے مثال ترقی حاصل کی. 1993 تک جنوبی ایشیا کے ممالک میں ہم بہت آگے تھے, اور مستقبل کا ایشین ٹائیگر کہلانے والا ملک آج 2024 میں معاشی بحران اور ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار اور تنزلی سے باہر نکلنے کی تگ و دو میں مصروف ہے.
اور ڈاکٹر محبوب الحق کے ہی کے دیے گئے انسانی ترقی کے اشاریے یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں UNDP کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 193 ممالک میں آج پاکستان کا 164واں نمبر ہے۔ وجہ یقیناً مسلسل سیاسی عدم استحکام اور پالیسیوں کا عدم تسلسل ہے۔ بقول حضرت علامہ اقبال، تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات افسوس صد افسوس پر ہے۔ وجہ یقیناً مسلسل سیاسی عدم استحکام اور پالیسیوں کا عدم تسلسل ہے۔ بقول حضرت علامہ اقبال، تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ خواتین و حضرات، آج جب پاکستان اڑان بھرنے کو ہے تو یہاں پر دعوت دیں گے ہم نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب کو کہ تشریف لائیں اور نیشنل ٹرانسفارمیشنل پلان کے اوپر اظہار خیال فرمائیں۔ خواتین و حضرات، نائب وزیر اعظم جناب سینیٹر اسحاق ڈار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب قابل احترام جناب وزیر اعظم پاکستان، جناب گورنر صاحبان، چیف منسٹر صاحبہ، فیڈرل اور گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے وزراء، سینئر منسٹرز، ساتھیوں، پروفیشنل لوگ، بزنس کمیونٹی، میڈیا، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا کمپریہنسو کمپیٹیبل ایک ایکشن پلان آپ کے سامنے جناب وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے، فالوڈ بائی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن جناب پلاننگ منسٹر احسن اقبال صاحب نے پیش کیا۔ یہ بیسیکلی یو کین سے کہ دس اڑان پاکستان از دی امپلیمنٹیشن آف دی 5 ایئر جو پلان ہے پاکستان کا، جس کو صوبوں نے اور وفاقی حکومت نے وزیر اعظم کی سربراہی میں نیشنل اکنامک کونسل میں اپروو کیا، اس کی امپلیمنٹیشن کا پورا ایک روڈ میپ ہے۔ آپ نے یہاں آبزرو کیا ہوگا کہ پاکستان goes through cycles, and the last cycle being 2013-18 and 2018-2022. These are the recent 2 cycles. 2013 میں وہ ملک جس کو میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری گلوبلی ڈکلیئر کیا گیا with a prediction that Pakistan will default within 6 to 7 months and all very seriously bad economic indicators. Now this would show the potential this country has, Allah ke fazl o karam se. Nobody knew who will win the elections. Today we have presented you 5 E's. That manifesto of PMLN was 3 E's at that time. پاکستان میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، تو انرجی واز فرسٹ ای کہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ سیکنڈلی دی اکانومی واز ان شیمبلز، میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری، تو اکانومی واز دا سیکنڈ ای، اینڈ دا تھرڈ ای واز دی ایکسٹریمزم. If you recall, Pakistan used to have very high terrorist attacks per month. تو ان 3 ایز کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن جیتا اور پھر ذمہ داری سنبھالی. And the prediction was it will take around 10 to 12 years to come out of the quagmire Pakistan has landed into already. It is nothing short than a miracle کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان achieved all the 3s and delivered to the people of Pakistan. Economy, all indicators was surplus. آج ہم 6% کا دوبارہ ہدف میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مقرر کر رہے ہیں. پاکستان reached 6.3%. Pakistan the lowest inflation, less than 4%. Food inflation was 2%. The 5th best stock market in the world and the second best and the best in the South Asia. The highest stock foreign exchange reserves and the very stable currency. Now this was Pakistan 2017 when a political instability ka aapne dekha. One of the 4 requirements for any country to be achieving the sustainable growth is political stability.
So obviously, one more time, the third time of Prime Minister Nawaz Sharif, there was political instability and conspiracy. I will not go into detail. It's not the right forum. But Pakistan, which was already 24th global economy, and अभी आपने देखा हसन इकबाल साहब ने 2017 की प्रोजेक्शन प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की आपको दिखाई, Pakistan will, by maximum by 2030, it would be part of the global premium G20 club, the biggest economies of the world, and by 2050, 16th global economy. Now, where did we reach in the next 4 years? Unfortunately, we declined to 47th global economy. And the PDM government, led by Prime Minister Shahbaz Sharif साहब, ये नहीं था कि इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी, ये कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कैसे बचाना. It was the most serious crisis after 2013 that PMLN and the PDM allies faced very successfully, I would say, Allah ke fazl o karam se. But believe me, a lot of political capital had to be spent by PMLN. और आपने देखा कि वो rhetoric, international rating agencies की predictions all fell in the dustbin. Pakistan did not default, alhamdulillah. Now it is this phase when Pakistan की आवाम ने PMLN को मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक दफ़ा फिर मौका दिया है, तो अल्लाह के फजल करम से इस कंट्री की कैपेसिटी है. वो जो कहते हैं ना कि ये डेट ट्रैप कंट्री है, ये कभी नहीं निकल सकता, दिस ऑल रबिश. On the one side you have external debt, obviously you have twin deficits, you have seen that. Fiscal deficit, which is in rupees, you will manage it. The more serious is the current account deficit. In fact, एक जो स्लाइड थी आपने दे 20, 23, 24 और 20, 28, 29 में करंट अकाउंट डेफिसिट लिखा था, लेकिन माइनस का निशान था. इट इज एक्चुअली करंट अकाउंट सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस 0.2 and 1.2. I'm just highlighting a correction here. वो माइनस but indicates that it's not deficit, but it is actually surplus, primary surplus. So this country has the capacity. Pakistan is blessed with, according to the credible surveys, $10 trillion के mines and minerals, hydrocarbons, stones, granite, against a debt, external debt of $130 billion. All we need to do is the unity. All we need to do is to, आखिरी देखा आपने काम, and Prime Minister is leading from the front, working, day and night. अगर हम सब मिल के, आपको याद होगा 20, 13, 17 में कई दफा हमने चार्ट ऑफ इकोनॉमी की बात की, it will fall on deaf ears. Nobody would agree. ये petty politics has to be buried अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना. हमने देखा कि we have lost huge economic losses हुए पाकिस्तान को, और 40 from, it is आसान है कहना 24th से 47th economy. Imagine the distance you have to now cross to reach the G20 club, but मेरा ईमान है कि it's doable. The way the government is performing under the leadership of Mian Shahbaz Sharif and under the guidance of Mian Nawaz Sharif, I'm sure, inshallah, it won't be too far when we will be able to achieve, the goal, which is very conveniently achievable, provided we remain on track. जो ही इस मुल्क में वो आपने देखा 6.3% की ग्रोथ हुई, इंडिकेटर्स ठीक हुए, political instability आई. That was the time we had said खुदा हाफिज to IMF. The first ever completed IMF program, 2013-17. You may recall the first ever in any government when all the IFI's heads visited Pakistan. They used to hold press conferences here in Serena or Marriott and praise Pakistan economy, its future, bright future. All, pata kya nazar lag gayi. Behral, as I said, it's not a day that I should, dilate on that topic. So let's move forward. अल्लाह के फजल करम से एक रोड मैप है, और हमें सबको मिलके इसकी ओनरशिप लेनी है अंडर द क़यादत ऑफ मियां शहबाज शरीफ साहब. He has worked very hard to get this developed what you are seeing today. जैसे आपने सुना कि dozens of meetings हुई हैं in इस्लामाबाद, क्रॉस कंट्री, और उसके नतीजे में अभी हमें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से
اس کو اچیو کرنا ہے. میں نے جیسے کہا کہ اچیویبل ہے, وہ مشکل نہیں ہے. It's only a question of streamlining the resources Allah subhanahu wa ta'ala has blessed Pakistan with. Pakistan has been recently declared as 4th largest gas reserve, offshore reserves. You can imagine. تو اس کو اسٹریم لائن کرنے کی بات ہے. انشاءاللہ God willing, the way Prime Minister is making hard efforts, I'm sure inshallah Allah will bless him and will reward him for this entire exercise for the country. And inshallah it's not that too before we see Pakistan in the comity of nations the way it should be. So میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا کیونکہ تفصیل آپ نے دیکھی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی خطاب کرنا ہے. سو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو, حسن اقبال صاحب کو, فائنانس منسٹر کو, پوری ٹیم کو. all have contributed little bit in everything, in all divisions کو, تمام منسٹر صاحبان کو, کہ جو آپ نے دیکھا ہے it is the future road map compatible with how to achieve our 5-year national plan which has been approved by the NSC. Thank you very much. God bless you. اب وہ فائنل مرحلہ آ گیا ہے. جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا تھا ڈھلوان سے اڑان کا سفر, تو جو اڑان پاکستان کا لوگو ہے اس کا ہم آفیشیل لانچ کرنے جا رہے ہیں. آپ ملاحظہ کیجئے اڑان پاکستان کا لوگو. پاکستان نے ایمان, اتحاد اور یقین محکم سے اپنے سفر کا آغاز کیا. ترقی کی کئی منازل طے کی, ہر میدان میں خود کو طاقت کے طور پر منوایا, اور 1999 تک ہم جنوبی ایشیا کی بہترین معیشت بن کر ابھر رہے تھے. مگر پھر کئی رکاوٹوں کا سامنا ہوا. ملک میں جاری انتشار, سیاسی عدم استحکام, پالیسیوں کا عدم تسلسل, مذہبی منافرت اور انتہا پسندی, آئے روز ہونے والے لانگ مارچ اور دھرنے ہماری ترقی کی راہیں دشوار کرتے چلے آ رہے ہیں. انہی رکاوٹوں کی وجہ سے پاکستان کی ترقی کے ویژن 2010 اور 2025 پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا. اس کے برعکس چین, جنوبی کوریا اور ملیشیا جیسے کئی ممالک نے امن, استحکام, تسلسل اور اصلاحات کا رستہ اپنا کر پائیدار ترقی کی. پاکستان اڑان بھرنے کو ہے تیار, تو حکومت پاکستان نے پائیدار ترقی کی راہ ہموار کرنے اور عوام کے لیے دور رس فوائد کو یقینی بنانے کے لیے 5 سالہ منصوبے اڑان پاکستان کی جامع بنیاد رکھ دی ہے. اڑان پاکستان عزم ہے ترقی کا, امن کا, خوشحالی کا, اور پاکستان کو 2035 تک $1 ٹریلین کی معیشت بنانے کا. کل بھی بدلا تھا, اب بھی بدلیں گے. آئیے عزم کریں کہ اب ترقی کی ریس ہم جیتیں گے, محنت, جدت اور ہر شعبے میں اعلیٰ معیار کی بنیاد رکھ کر. انتشار, انتہا پسندی اور عدم استحکام کو نو, پاکستان کو اڑان بھرنے دو. وزارت منصوبہ بندی, ترقی و خصوصی اقدامات, حکومت پاکستان. جناب وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور جو ویب سائٹ ہے اس کا لانچ کریں, باقاعدہ اس کا آغاز کریں. ہم ڈیپٹی وزیر اعظم کو بھی دعوت دیں گے, جناب تشریف لائیے. احسن اقبال صاحب کو دعوت دیں گے, وفاقی وزیر خزانہ کو دعوت دیں گے کہ تشریف لائیے اور ویب سائٹ کا لانچ کیجیے. اڑان پاکستان کے اجرا کی اس تقریب میں اس وقت نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشنل پلان کا اجرا کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ, آپ سے بھی ملتمس ہیں کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں. فیصل کرم کنڈی صاحب گورنر خیبر پختونخوا, جعفر مندوخیل صاحب گورنر بلوچستان, سید ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر برائے توانائی, گورنرز مزمل صاحب آپ بھی تشریف لائیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے خزانہ ہیں جمیل احمد خان صاحب. گورنر اسٹیٹ بینک صاحب جمیل احمد خان صاحب تشریف لائیے گا. خواتین و حضرات, آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے اس کی اونرشپ موجود ہے اور انشاءاللہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں.
बुक लॉन्च भी है जी, तो वो भी आपने मरला देखना है। 5 ईज से मुतल्लिक पूरा एक किताब की शक्ल इसको दी गई है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन्हें भी दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरे सामने आसमां और भी हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की इस उड़ान का सफ़र जारी सारी रहे और इसके नतीजे में पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और अमन नसीब हो। मेरे ख्याल में एक जबरदस्त किस्म का क्लैप हो जाए जी। एक और बुक चाहिए। बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन और हज़रात, अब आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी तकरीब से खिताब फरमाएंगे, दावत देंगे वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ को। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Deputy Prime Minister, Federal Ministers, Chief Minister of Punjab, Prime Minister of AJK, Governors, Provincial Ministers, Excellencies, government officials, journalists, honorable members from business community, experts, professionals, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I will just make a couple of remarks in English because our foreign guests are also sitting here, and then with your permission I'll switch on to our native language. Today is a great day. Great day because you have just listened to a remarkable and brilliant narration from our Finance Minister, Planning Minister, and Deputy Prime Minister, along with a very informative presentation. And the crux is that in the last 9 months, we negotiated huge challenges, difficulties, and through untiring efforts of the federal government along with provincial governments and our partners in prosperity and progress, international partners and friends, we have been able to achieve macroeconomic stability. But this is just the beginning of a long journey which would entail sacrifice, blood and sweat to achieve economic growth and finding our lost place in the community of nations. And this requires Team Pakistan putting hands together and marching forward with unity of thought and action. So I'd like to
congratulate Chaudhry Professor Ehsan Iqbal, our Finance Minister Aurangzeb Sahab, and the entire Federal Cabinet and government officials, federal officials, secretaries, SAFC authorities, provincial chief ministers and provincial governments for their great support and cooperation to carve out this homegrown program titled उड़ान पाकिस्तान. आप सबको बहुत बहुत मुबारक और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ख़वातीन व हज़रात, आज जो आपने यहाँ पे बड़ी तफसील के साथ जो प्रेजेंटेशन देखी है और बहुत उम्दा गुफ्तगू इसके ऊपर जो की है हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने, प्लानिंग मिनिस्टर ने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं कि वो वक्त का ज़िया होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारा ये सफ़र फ्रॉम डिफ़ॉल्ट टू डेवलपमेंट एंड फ्रॉम स्टेबल इकोनॉमी टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इसमें बेपनाह मराहिल आए, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा. कौन नहीं जानता कि 2023 में, यहाँ पर मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा जिससे कि आज की इस शानदार मजलिस में राय तकसीम हो, लेकिन सिर्फ हकायक बयान करने की हद तक ये कहूँगा कि जब 2023 में IMF के प्रोग्राम के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, और ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था, और उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए मेरी क़यादत, मेरे लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरी पार्टी और कोalition हुकूमत के तमाम ज़ोमा और पार्टीज़ ने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी सियासत को कौमी मफाद की खातिर कुर्बान कर देंगे, और हम सियासत नहीं, रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और नतीजे में जो भी हालात होंगे उसका हम मुकाबला करेंगे, और हमें किसी किस्म की कोई इस बारे में तशवीश नहीं होगी. अगर आप जानते हैं कि IMF के प्रोग्राम को ना होने के लिए खतूत लिखे गए थे IMF को, और ये बात रिकॉर्ड की है कि ये प्रोग्राम ना किया जाए, और अंदाज़ा कीजिए कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ और क्या ज़्यादती हो सकती है. फिर आपने देखा कि उस मालिक को मंजूर था, और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की दुआओं से जून के तीसरे चौथे हफ्ते में IMF का प्रोग्राम पेरिस में एक असूली मंजूरी हुई. IMF की MD वहाँ पर मौजूद थी, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. पिछले 9 माह में ये ना मेरा कमाल है न किसी और का, ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है. पाकिस्तान के आवाम की दुआएं और आम आदमी की बेपनाह कुर्बानियां
जिन्होंने सब्र और तहम्मुल से 38% महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। कारोबारी हजरात ने 22% जो हमारा प्राइमरी रेट था उसको देखकर वो खौफजदा थे। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो इंतहाई महदूद थे। और दूसरे हवालों से बात की जा सकती है। मुख्तरन ये कि हमें एक और IMF का प्रोग्राम मजबूरन लेना पड़ा और उसके लिए वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों ने भरपूर ताउन किया कि उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। और IMF का प्रोग्राम इस तरह मंजूर हुआ। और मेरी ये दुआ है और मैंने ये कहा भी है कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा और इसकी मिसालें मौजूद हैं, हमसाया ममालिक में मौजूद हैं, जिन्होंने 90 की दहाई के बाद दोबारा IMF की तरफ मुड़ के नहीं देखा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल दिए हैं। ये काबिल तरीन लोग इस हॉल में जो मौजूद हैं, करोड़ों लोग पूरे मुल्क में बसते हैं जो बड़े ज़हीन फतीन, बड़े काबिल अजीम पाकिस्तानी, शबाना रोज मेहनत करने वाले, जिनमें सियासतदान हैं, जिनमें बैंकर्स हैं, जिनमें हमारे सरमायाकार हैं, हमारे एकेडमिया के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे प्रोफेशनल्स हैं। और दर्जा बदर्जा पूरे मुल्क में किसी चीज की कोई कमी नहीं। कुदरती वसाइल से पाकिस्तान माला माला है, कोई कमी नहीं। मगर सोचने की बात यह है कि हमें IMF का प्रोग्राम एक बार फिर क्यों लेना पड़ा। मैं सिर्फ चंद मोटे मोटे जो इंडिकेटर्स आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये बात आपने भी अखबार में पढ़ी कि पिछले एक दिहाई में हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, एक दिहाई में उन्होंने 6 खरब रुपए के नुकसानात किए। 6 खरब रुपए, आप अंदाजा फरमाएं। आप देखें कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम क्या है कि हमें उनसे $7 बिलियन कर्ज में मिल रहे हैं, कर्ज में, ताकि स्टेबिलिटी आए, इस्तेहकाम आए और हम बाकी जो मदाद में हम अपना हक अदा करें और पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ जाए। तो मैं समझता हूं कि ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि अगर 6 खरब रुपए के नुकसानात बर्दाश्त किए इस गरीब कौम ने खून पसीने की कमाई से, जो कि बिल्कुल दरिया बुर्द हो गए, तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। अगर बिजली 4 खरब रुपए की बने और उसको आप 2 खरब में बेचें, तो ये 2 खरब का जो डेफिसिट है वो आप किसके खाते में डालेंगे। अगर 77 साल में जो खरबों रुपए की जो करप्शन हुई और हमारी महसूलात का एक फ्रैक्शन भी हमें ना मिल सका, और वजूहात से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो कर्ज नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा। ये वो वजूहात हैं इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। अपने रास्ते को जो कि मुतय्यन किया गया था हज़रत कायद आज़म की फरमुदात और अल्लामा इकबाल
کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے تو آج پاکستان قرضوں کو بوجھ تلے دبا نہ ہوتا، بلکہ اقوام عالم میں سر فخر سے اٹھا کر چلتا۔ آج پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کو پہیے کو گھمانے کے لیے، جس طرح فائنانس منسٹر اور پلاننگ منسٹر نے بات کی، جو وسائل چاہیے وہ وسائل موجود ہوتے۔ آج دنیا کی کوئی بھی قوم آپ لے لیں تو ان کی جو پاپولیشن ہے وہاں پر نوجوان ان کا موونگ انجن ہے۔ یہ وسائل اگر ہمارے پاس آج ہوتے تو پاکستان کے نوجوان نسل آج پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا بہترین تعلیم اور زیور تعلیم کے حوالے سے۔ لیکن یہ ہیں وہ چیلنجز جس کی وجہ سے ہماری معیشت بھی، جس طرح آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان ممالک سے کہیں آگے تھی 60 اور 70 کی دہائی میں، اور آج ہم کتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو لان تان اور ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک سیلف انٹروسپیکشن، اپنے گریبان میں جھانک کر ایک آنےسٹ تجزیہ، وہی قوموں کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ماضی میں جو نقصانات ہوئے، ماضی میں جو خرابیاں اور کمزوریاں ہوئیں، ان کو ہم سامنے رکھ کر پوری قوم یکجاں دو قالب ہو کر اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے آئندہ جو سفر اختیار کرنا ہے، وہ جس طرح یہاں پر حضرت اقبال اور قائد اعظم کی فرمودات کی آخری سلائیڈ آپ نے دیکھی کہ کام کام اور کام، محنت محنت اور محنت، تو میں بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ پھر وقت دور نہیں، وہ دن دور نہیں جب پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا۔ لیکن اس طرح نہیں کہ بزنس ایز یوزول، ہمیں بالکل راستہ بدلنا ہوگا اور ہمیں بالکل ایک نئی طرح اختیار کرنی ہوگی۔ میں آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ کس طرح ماضی میں ہم یا ماضی قریب میں ہم دنیا میں ہم بالکل آلموسٹ آئسولیٹڈ ہو گئے، متکبرانہ رویے سے اور ناپسندیدہ رویوں سے۔ میں آپ کو بغیر نام لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک دوست ملک سے ہم نے $1 ارب کا قرضہ مانگا، اور یہ بات میں سنائی نہیں کر رہا، وہاں کے جو اکابرین ہیں مجھے انہوں نے خود بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ $500 بلین پاکستان کو دے دیتے ہیں۔ مگر شہباز شریف صاحب، آپ کے ملک سے جواب آیا کہ واپس رکھو یہ $500 بلین، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب بتائیے، ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اکڑ رہے ہیں، یعنی یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اپنا اکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور دوست کے خلاف جو اس زمانے میں جو باتیں کی گئیں میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ یا تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ ہم دنیا کو بتا سکتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا راستہ بنائے گا۔ ایک طرف ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ڈالو اس میں $1 ارب، ورنہ میں نہیں لیتا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں،
قومیں اس طرح نہیں بنتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم یہ اڑان پاکستان، اور یہ حقیقت ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور میں بھی جو ریفارمز ہوئیں، یہ بات یہاں پر فائنانس منسٹر نے بالکل ٹھیک کی، لیکن اس کا آرڈر ذرا میں چینج کرنا چاہتا ہوں. منموہن سنگھ صاحب نے نواز شریف کا جو ماڈل تھا اس کو انہوں نے ایمولیٹ کیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور ریفارم یہاں پر ہوئی تھیں جن کو انہوں نے فالو کیا، اور پھر اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. اور پھر 90 کی دہائی میں کیا کچھ ہوا ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں ماضی سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 اور 18 کا پھر دور آیا جس میں ہماری معیشت محمد نواز شریف کی قیادت میں 6% سے بھی تجاوز کر گئی. انفلیشن جس طرح آپ نے سنا کہ 3.5% پہ تھی. وہ وقت آج بھی لوگوں کو ذہن میں بڑے تازہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی میں جائے بغیر اب آگے ہمیں بڑھنا ہے، اور آگے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، اور خاص طور پر پاکستان کے کروڑوں عوام، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں اور بیٹیوں کے، جنہوں نے ان ماضی قریب کے سالوں میں بدترین مہنگائی کا سامنا کیا مگر صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ملک کے اندر جو آگ لگی تھی ہر چیز کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ آج اگر میں دیتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کروڑوں عوام کو، اور یہ IMF کا پروگرام جو ہم نے کیا ہے. اور آج الحمدللہ آپ کی بتایا ابھی فائنانس منسٹر پالیسی ریٹ آپ کا 13% پہ ہے. یہ گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس ابھی بھی 8 پوائنٹس کی گنجائش ہے. اگر جو چاہیں تو ایک قلم سے اس کو 13 سے 6 پہ لے آئیں، لیکن میں اس کے اوپر میں زور نہیں دوں گا کیونکہ یہ اب اٹانومس بن گئے ہیں. اب کیا کریں، اٹانومی جنہوں نے ان کو دلوائی کن وجوہات کی بنا پر، میں اس پر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کی اٹانومی کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 5% سے کم مہنگائی آ چکی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ان 5 ماہ میں 11% کا ایوریج اضافہ ہوا ہے. آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں ان میں تقریباً 24% کا ان 5 ماہ میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی اسی طرح جو آپ کی جو آپ کا آئی ٹی میں آپ کی 30%، 34% آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم، اور حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، کاروباری حضرات، ایکسپرٹس، سیکرٹریز، ہماری جو SIFC، اور پھر یہ ایک انتہائی خوبصورت، منفرد ایک تبدیلی ہے، انتہائی خوش کن، کہ الحمدللہ حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ میں نے اس طرح کی پارٹنرشپ ماضی میں نہیں دیکھی. مجھے بڑے وسوسے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پارٹنرشپ آئندہ آنے والے قیامت تک جاری رہے. کہ قومیں تبھی بنتی ہیں کہ اتحاد اور اتفاق سے قومیں بنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آج ہم، مگر یہ میکرو اسٹیبلٹی ہے، اس کو آپ گروتھ کا نام نہیں دے سکتے. اس کے لیے ایک لمبا سفر اختیار کرنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں IMF کے جو ان کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں
اس کے اوپر ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو فلفل کرنا ہے. یہ تو آئی ایم ایف نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جناب آپ کے 4 ٹریلین آپ کے یا 3 ٹریلین سالانہ آپ کے جو رسیٹس ہیں یا محصولات ہیں وہ دریا برد ہو رہے ہیں. یہ آئی ایم ایف تو کبھی نہیں کہا تھا. یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری تھی کہ ہم وہ محصولات حاصل کرتے, اور اسی طرح جو دوسرے جو ہمارے اہداف ہیں ان کو ہم فلفل کرتے. ہم بتائیے کہ 3 ٹریلین ہمارے جو محصولات ہیں وہ خرد برد ہو جائیں تو پھر قرض نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ہے وہ ایک چیلنج جو آج جس کا ہمیں سامنا ہے. مائکرو اسٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ چکی. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اٹس اے ٹیم ورک اینڈ اے گریٹ ٹیم ورک led by federal cabinet and DPM, provincial chief ministers, and their teams in the provinces, SAFC. And I must tell you without any fear of any kind of exaggeration that I, for the first time in my lifespan, political lifespan, never experienced this kind of cooperation which I have received from the army chief and the institution. For the good of this country, اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ جاری رہے اس طرح کی, کیونکہ we are here to play our innings and go home. یہ مگر ملک چلے گا انشاءاللہ اور قیامت تک چلے گا. تو اس کے لیے یہ جس طرح میں نے یہ لفظ کہا کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے, منفرد بات ہے کہ یہ آج تجربہ میرے لیے انتہائی خوشگوار ہے. میں یہاں پر اب یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ گروتھ کس طرح ہوگی. اسٹیبلٹی آپ لے آئے اور اس کے اوپر ہمیں پوری طرح فوکس رہنا ہے, اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن گروتھ کس طرح ہوگی اس کے لیے 3 یہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے کاروباری حضرات, ماشاءاللہ دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. بہت ان کی خدمات ہیں, بڑی انہوں نے ارکریزی سے پاکستان کی خدمت کی ہے. میں ایک اور پوائنٹ میں اس طرف آتا ہوں کہ گروتھ انڈسٹری, ایگریکلچر, کامرس, ٹریڈ میں تبھی آئے گی کہ جو آپ کے ان پٹس ہیں وہ سستے ہوں, چاہے وہ بجلی ہے چاہے وہ گیس ہے. خاص طور پہ بجلی اگر ہماری اس خطے پہ مہنگی ترین ہے تو پھر پائیدار پیداواری ترقی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. اب اس میں دیکھیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2.5 کھرب روپے کا ہے, 2.5 ٹریلین, اور لگ بھگ گیس میں بھی 3 ٹریلین ہے. گیس میں بھی 3 کھرب روپے کا اپنا آپ کا وہ سرکولر ڈیٹ ہے. تو اب آپ کی اگر بجلی مہنگی ہوگی, جس کے کئی عوامل ہیں کہ بجلی چوری ہوتی ہے. اب بجلی چوروں کو اگر آپ پکڑیں گے تو وہ جناب اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹیٹس کو توڑنا ہوگا. بجلی جب تک آپ سستی نہیں کریں گے کسی صورت بھی آپ کی صنعت اور حرفت تک پہیہ آگے نہیں گھوم سکتا. اسی طریقے سے آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 13 پہ آ گیا, اور اب یقیناً بینک سے لوگ پیسے نکلوائیں گے. ہمیں وہ فریم ورک لے کے آنا ہے, ہمیں انڈسٹریل ایگریکلچرل فریم ورک جس میں لوگ پیسہ نکالتے اس میں انویسٹ کریں تاکہ پروڈکٹیو امپلائمنٹ ہو, تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, تاکہ ہماری پروڈکشن بڑھے, امپلائمنٹ بڑھے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت کانسیپٹ بہت حد تک وہ ایک جاندار کانسیپٹ تھا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن, کہ پاکستان جن آئٹمز کو امپورٹ کرتا ہے وہ ہم خود بنائیں تاکہ زر مبادلہ جو ہے اس کو بچایا جا سکے. آن دا فیس آف اٹ یہ کانسیپٹ بہت جاندار کانسیپٹ ہے, مگر اس کو اتنا ابیوز کیا گیا. میں معافی چاہتا ہوں, بعض لوگ بہت آنےسٹ ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن اس کو اتنا ابیوز کیا گیا کہ آج امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام پر ہمالیہ نما امپورٹ ٹیرف کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں. کیوں؟ کہ جناب لوکل انڈسٹری ہے,
اس کو نقصان نہ پہنچے. تو ہوا کیا, 77 سال بعد یہ جو لوکل انڈسٹری ہے جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام پر لگی, وہ آج مکمل طور پر اپنا دنیا کے خطے کے قرب و جوار کے انڈسٹری سے مقابلے سے باہر ہے, مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اٹ بیکیم اے رینٹل بزنس. وہ امپورٹس ڈیوٹیز ہائی ہیں جناب, وہ رینٹل پروفٹ آ رہا ہے, نہ کوئی آپ کو جدت کرنی ہے, نہ کوئی آپ نے ماڈرن مشینری لانی ہے, نہ ٹیکنالوجی لانی ہے, نہ ینگ ایکسپرٹس لے کے آنے ہیں, بس یہ منافع ہو رہا ہے. آج آپ ان کو کہیں کہ جا کے آپ اتار دیں, وہ دیوار گرا دیں جو امپورٹ ٹیرف کی ہے, ان کی یہ سب بند ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ, اور میں اس کا کسی کو دوش نہیں دے رہا, اٹس اے کلیکٹیو فیلئر آف آور پالیسیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے وہ ہوا میں نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو یقیناً آپ کو ایکسپورٹس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا ہوگا. آپ کو ایکسپورٹس کے لیے آپ کو انسینٹو دینے ہوں گے. ٹیکسٹائل آپ نے دیکھ لیا کہ بہت آج بھی ٹیکسٹائل از کنٹریبیوٹنگ ان نیشنل بلڈنگ ایفرٹس, لیکن بے شمار آپ کے میدان خالی پڑے ہیں. اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہی پاکستان کی الٹیمیٹ پاکستان کی سیویئر ہے. اس لیے کہ جب آپ امپورٹ لیڈ آپ کرتے ہیں اپنی گروتھ, تو آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. ابھی سارا کچھ بتا دیا, میں یہاں پر کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کو ڈالر ارن کرنے ہیں تو ڈالر آپ صرف ایکسپورٹ سے ارن کر سکتے ہیں. تو ڈی ایف آئیز ہوں, لوکل انڈسٹری ہو, ہمیں وہ فریم ورک, وہ میکینزم بنانا ہے جس سے کہ آپ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں. اور الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کے اوپر بھرپور کام ہم کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جو بقا ہے, آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کی صرف ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 40 ارب ڈالر ہے, اور ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس وہ 30 بلین ڈالر کے گرد گھوم رہی ہے. اس سے بڑا کیا اور شومی قسمت ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو اڑان پاکستان, اس کا جو محور جو ہے, اس کا جو پیوٹ ہے, وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری طرح ہم کاربند ہیں, اور اسی کے اوپر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آئی ٹی یوتھ ہمارا, آپ سب جانتے ہیں, میں اس میں آپ کا وقت ضائع کروں, یوتھ ہمارا اثاثہ ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اور صوبوں کو سب کو مل کر آئی ٹی کے اوپر, اے آئی کے اوپر, آئی ٹی لیڈ جتنی بھی ہماری جو انڈسٹری ہے, اس کو فروغ دینے کے لیے ہم مل کر اپنے تمام وسائل مل کر اس کے اوپر ہم جھونکیں گے, ان کے قدموں میں نچھاور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری جو ہے, جو بڑی تیزی سے آگے وہ جا رہی ہے, اس میں بے پناہ اس کو فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ڈیجیٹل اکانومی کا زمانہ ہے. میں بغیر کسی قسم کی خود نمائی میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, کئی سالوں سے ڈیجیٹل پروگرام کے اوپر لگا ہوا تھا, اور وہ چل رہا تھا. جو کاغذوں میں ہم کرتے ہیں, یہ مثال اس لیے بتا رہا ہوں, not for any kind of self projection, but where I am coming from. آتے ہی ہم نے جب دیکھا تو بڑے ورلڈ بینک کا پروگرام ہے, ایشین ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے, پرال ہے اور فلاں ہے اور ڈمکاں ہیں, مگر سب کاغذوں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 8-9 ماہ میں ہم نے آپ کی جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا, جس کا یقیناً چہرہ جاتا ہے فائنانس منسٹر کو, ایم آئی فائنانس کو, اپنا سیکرٹری فائنانس کو اور چیئرمین ایف بی آر کو. وہ آج تقریباً کتنی فگر پہنچ گئی ہے آپ کا ٹوٹل ریٹرنز؟ 57 لاکھ, شاید 57 لاکھ, جو کہ بذات خود ایک ریکارڈ ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا تو ٹیکس
جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کرنا ہوگا. اگر میرا بس چلے تو میں 10-15% اکراس دا بورڈ آج ٹیکس کم کر کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا تو جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کرنا ہوگا. اگر میرا بس چلے تو میں 10-15% اکراس دا بورڈ آج ٹیکس کم کر دوں وہ تمام پاکستان میں, تاکہ چوری بھی کم اور ایفیشنسی بھی زیادہ ہے. لیکن اس کا وقت آئے گا. ابھی ہم IMF کا پروگرام کر رہے ہیں, اس کا وقت آئے گا. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اب ہم نے ان تمام کاوشوں کے ذریعے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آج فرسٹ ٹائم میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے جو کئی منسٹریز ماشاء اللہ 100% وہ ان کی ساری کورسپونڈنس ہے ود PMO اور دوسری جگہوں پر. کچھ منسٹریاں 100% اچیو کر چکی ہیں, کچھ پیچھے ہیں. انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. فیس لیس انٹریکشن آپ نے دیکھا 2 ہفتے پہلے کراچی پورٹ پہ شروع ہو چکا فیس لیس انٹریکشن. اور یہ فیس لیس انٹریکشن صرف کسٹم میں نہیں, انکم ٹیکس میں نہیں, اپنا یہ پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں, ہر جگہ جہاں پر بھی آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں گے کرپشن اتنی کم ہوگی اور ایفیشنسی اتنی زیادہ بڑھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اہداف ہیں جو ہماری گورنمنٹ, یہ جو ہمارے یہ پروگرام میں یوتھ کے لیے آپ نے سارا یہاں پر دیکھ لیا, میں اس کو نہیں دہراؤں گا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل ہمیں ہارمنی چاہیے, پولیٹیکل ڈائلاگ چاہیے پرائیویٹائزیشن کے لیے, آؤٹ سورسنگ کے لیے. ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان میں سے بعض ان کے ویلڈ آبزرویشن جناب ہمیں آپ آؤٹ سورس کریں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کے آئیں, آپ پرائیویٹائزیشن نہ کریں. ہر ایک کے اپنے اپنے ویوز ہیں, اس کے لیے ہمیں ہارمنی کریٹ کرنی ہے. لیکن اگر ہم نے پرائیویٹائزیشن کو, آؤٹ سورسنگ کو اگر ہم نے آگے نہ بڑھایا تو آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں اگر 6 کھرب آپ کے لاسز ہوئے ہیں تو اس کا آپ اپنے ایوریج سال کا نکالیں. ڈاکٹر صاحب اپنے ایکچوئلسٹ ہیں, 1 منٹ میں بتا دیں گے کہ کتنا بنتا ہے. 600 ارب سال کا, 600 ارب سال کا وہ بالکل ڈوب رہا ہے پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ. اس کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ کو پرائیویٹائزیشن کرنی ہوگی, اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اس لیے اس کے اوپر ہماری بھرپور توجہ ہے. ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے اوپر ہمیں PI میں سیٹ بیک ہوا ہے, فیکٹس تسلیم کرنے چاہیے. پوری ایفرٹ کی ہماری ٹیم نے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہوا. انشاءاللہ دوبارہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور ویسے بھی اب PI کا جو گراف اوپر ہے, کیونکہ یورپین یونین نے PI کو الاؤ کر دیا ہے, اور اس طریقے سے UK کی بھی انشاءاللہ پرمیشن جلدی آ جائے گی. اس میں ڈیفنس منسٹر, ان کی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر, فائنانس منسٹر, سب اس میں پوری طرح لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرمایہ کاری کا ہدف جو ہے سالانہ $10 ارب ہوگا. ایزیئر سیڈ دین ڈن. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بڑے واضح انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ DFIs, فورن انویسٹمنٹ بالکل چاہیے اور اس کی بے پناہ ضرورت ہے, لیکن وہ تب آئے گی جب لوکل سرمایہ کاری پہلے سامنے آئے گی. لوکل سرمایہ کاری سامنے آنے سے پہلے DFI ایک خواب ہے, ایک سراب ہے. تو اس کے لیے ہم لوکل سرمایہ کاری کے لیے ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ جلد آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, جس میں ایز آف بزنس ہے اور دوسری بے شمار اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ لوکل سرمایہ کاری آئے گی. لوکل سرمایہ کاری کے حوالے سے میرے یہاں پر آنریبل کولیگز بیٹھے ہیں کہ جناب یہ جو IPPs کا ہوا ہے اس سے دھچکا لگا. I want to be very frank with you today on this issue. اس سے دھچکا لگا ہے تو جناب ایک کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ IPPs کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ پوری جو ہماری انڈسٹریل جو ہماری انڈرٹیکنگس ہیں, ایگریکلچر انڈرٹیکنگس ہیں, کامرس ہے, ٹریڈ ہے, IPPs کے علاوہ کسی کو چھیڑا گیا, کسی کو پوچھا گیا؟ تو پھر IPPs کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر واقعی 99.99% انڈسٹری کو نہیں چھیڑا گیا, ایگریکلچر کو نہیں چھیڑا گیا, تو پھر IPPs کو کیوں چھیڑا گیا؟
پہلا جواب یہ ہے کہ آئی پی پی جو ہیں دے ہیو اونلی ون بائر, اور وہ ہے آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان. یہ بجلی والے بیٹھے ہیں جو کہ بجلی خریدتے ہیں, یہ ایک ہی بائر ہے. اور بجلی کا جو اہمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر سستی بجلی نہیں ہوگی تو آپ نہ انڈسٹری چلے گی نہ ایکسپورٹس ہوں گی. اور تیسری بات بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئی پیز آپ سب جانتے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, کہ انہوں نے اپنے پروفٹس 10 times اوور یہ پروفٹس اپنے لے چکے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ جب پروفٹس آپ لے چکے ہیں سارے کے سارے 10 گنا نہیں 20 گنا یا جو بھی ہے, پھر کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہو, پھر وہ جو آپ کی جو آئل کا یا فرنس آئل یا جو بھی آپ کا جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو یہ ملے, تو یہ یو کانٹ ہیو دی کیک اینڈ آلسو ایٹ اٹ. میں پھر آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, یہ ذرا غور سے سن لیں. میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں 4 LNG کے منصوبے لگائے. اس وقت LNG کے اوپر جو نیپرا کا جو ٹیرف تھا $8.5 لاکھ تھا, اور جو میاں نواز شریف نے اچیو کیا وہ $4.5 لاکھ, یعنی 100% کم. اور نیپرا کو پھر اپنا ٹیرف ریوائز کرنا پڑا میاں نواز شریف کی اس پرفارمنس کے اوپر. پبلک سیکٹر تو کبھی ایفیشینٹ نہیں ہوتا, پبلک سیکٹر تو کبھی پرائیویٹ سیکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن میاں نواز شریف نے ہمت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک کامیاب ایک بڑی محنتی ٹیم کے ذریعے یہ انہوں نے اچیو کر لیا. اب اس کے بعد آج تک پرائیویٹ سیکٹر نے LNG کا کوئی منصوبہ نہیں لگایا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے آپ کی خدمت, بڑے ادب سے, آپ بہت عظیم لوگ ہیں, کہ خدا را کچھ قربانی اشرافیہ کو دینی ہوگی اگر اس ملک کو چلنا ہے, کچھ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے. اب دیکھیے کہ اپنا افغانستان آپ کی 4-5 لاکھ آپ کی چینی سمگل ہو جاتی تھی, اب سمگلنگ بالکل زیرو ٹالرنس ہے. وہ ہمیں اسپیس ملی, ہم نے ایکسپورٹ کر دی چینی, اور $5.5 بلین آپ کو مل گیا. چاول آپ کا ایکسپورٹ ہوا, $3-4 بلین چاول آپ کو مل گیا. تو یہ کیا ہے؟ آپ آج دیکھیں کہ اپنا روٹی پنجاب میں آٹا صوبوں میں سستا ہے, چینی سستی ہے, آپ کا گھی سستا ہے. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. مگر آپ پھر اگر یہ کہیں کہ جناب یہ تو میں مانتا ہوں کہ وہ ایک ایگریمنٹس تھے, مانتا ہوں, لیکن آپ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. اگر آپ اس کو صرف ایک ہی زاویے سے دیکھیں گے تو پھر جوابات سارے غلط نکلیں گے. اگر آپ اس کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیں گے پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ بجلی کی قیمت کم کیوں ہونی چاہیے اور اس کے لیے پھر کیوں یہ ایفرٹ کی گئی. تو میں, اور یہ پہلی ایفرٹ نہیں ہے, پچھلی حکومت نے میری کی تھی اور راستے میں چھوڑ دیا تھا. یہ سب گواہ ہے, میرے دوست جانتے ہیں. یہ ایفرٹ جو ہے ایک سیریس ایفرٹ ہوئی اور اس کو کامیابی ملی. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں جانتا ہوں میرے بعض کولیگز اس سے اتفاق نہیں کرتے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن میں نے آپ کو تفصیل سے بات بتا دی. دیکھیے کہ تاری دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ دیکھیے جاپان, میں ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی. میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی, تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. پھر میں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے میں نے لگا ان سے پوچھنے, میں چپ ہو گیا. پھر میں آگے گیا, پھر او, جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا یہ وہ ڈائریکٹر تھا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا جی یہ ورکرز ہیں احتجاج کر رہے ہیں. اندازہ کریں, کام نہیں رکا, پروڈکشن جاری ہے, مگر اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا او کر کے. یہاں پر تو جناب اسلام آباد پر اپنا لشکر کشی ہو جاتی ہے, اور ایک دن کا نقصان 190 ارب روپے ہے. ایک دن کا نقصان 190 ارب روپے ہے. یہ غریب قوم ہے, کون اس کا حساب دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس طرح کہا کہ میں اپنا سیاست میں نہیں جاؤں گا آج, کیونکہ پھر اگر الیکشن کی بات ہوئی تو بات بہت دور تک جائے گی. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی قوم کو بنانا ہے, ملک کو بنانا ہے, تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے کہ ہماری ٹیم نے IMF سے پورا کیس لڑا, اور جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں 19
19 ان سے اپنا لے لیا کہ جناب یہ آپ نے پہلے نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کریں. اس میں کراچی میں، اپنا پورٹ قاسم میں، پورے پاکستان میں وہ ایکسپورٹ زونز ہیں. یہ ایفرٹ کی گئی. پہلے IMF نے انکار کر دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک جینوئن کیس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ ایفرٹس ہیں جو کہ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، محنت کریں گے اور دن رات محنت کریں گے. پاکستان کو عظیم بنائیں گے. جس طرح احسن اقبال صاحب نے کہا کہ معیشت کی ترقی جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام کے ساتھ، اور سیاسی استحکام جڑا ہوا ہے معاشی ترقی کے ساتھ، لازم و ملزوم ہے. اس کے لیے ہم بالکل اپنا پوری کلیئرٹی ہے. اور چارٹر آف اکانومی اسی خادم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ پہلی مرتبہ جب کہا تو ایک بڑی حقارت کے ساتھ، پایا حقارت کے ساتھ میری اس آفر کو ٹھکرایا گیا. پھر میں نے دوبارہ اس کو کیا. تو آج بھی ہم چارٹر آف اکانومی کے اوپر پوری طرح یکسو ہیں. اگر چارٹر آف اکانومی کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو یقین کریں کہ ہمارے آدھے مسائل وہیں ختم ہو جائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک تحمل، برداشت، ہارمنی کی انتہائی ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں گے. سولر از دا نیم آف دا گیم. میں نے منسٹری آف پاور کو کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ کوئی اور راستہ نہ بتائیں. اگر ہمیں اپنے جو دقیانوسی، جو گیس گزلنگ، ہمارے جو ان ایفیشنٹ جو پروجیکٹس ہیں، آپ کو میں کیسا بتاتا ہوں. ایک جو جینکوز ہیں، ان میں جو جنک ہے یہ بند پڑا ہے کئی سالوں سے، سکریپ ہے بالکل. مگر ان جینکوز کی رکھوالی پتہ کون کر رہے ہیں؟ جو 7 ارب روپیہ سالانہ تنخواہیں لیتے ہیں. 7 ارب روپیہ. 1 کلو واٹ بجلی پیدا نہیں کرتے. 1 کلو واٹ. اور وہ جنک ہے، جنک بند پڑا ہے 17 سال سے، مٹی، اور وہ بالکل دفن ہو چکا. اور اب ہم نے جناب اس کو کہا کہ آپ بیچیں. اس کے لیے میں تفصیل میں جا رہا، انشاءاللہ ہم کریں گے. اسی طریقے سے جو شمسی توانائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مالا مال کیا. بلوچستان میں سب سے زیادہ شعائیں ہیں، جنوبی پنجاب میں اس کے بعد شعائیں ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہماری خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ بغیر تیل گیس کے ہم بجلی پیدا کر لیں. بلوچستان میں ہم نے الحمدللہ وہاں کی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر 28,000 جو ٹیوب ویلز ہیں ان کا ہم نے منصوبہ وہ شروع کیا ہوا ہے. بہت اس میں وفاق بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور بلوچی حکومت بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر سولرز کا بہت بڑا منصوبہ بنایا. سندھ میں بھی اس پر کام کیا جا رہا ہے. اس لیے میں یہاں پر جناب سردار اویس لغاری صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سولر از دا نیم آف دا گیم، پیریڈ. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. جو شمسی توانائی ہے وہ بالکل کریں گے انشاءاللہ. شمسی اپنا یہ ہماری پن بجلی، اس کے لیے ہمیں ریزروائرز چاہیے آپاشی کے لیے. بٹ سولر از دا نیم آف دا گیم. میں یہ آپ سے بالکل مانتا ہوں کہ ہمیں فورن انویسٹمنٹ سورس میں نہ لے کے آئیں، کیونکہ ہمیں ڈالرز میں پروفٹ دینا پڑے گا. لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ میری اور آپ کے مشورے کے بغیر، نہ آپ کو پوچھا کسی نے، نہ مجھے کسی نے پوچھا، پچھلے 2 سالوں میں 6,000 میگا واٹ سولر پرائیویٹ سیکٹر نے لگا لیا ہے. اس سے اور بڑی کامیابی آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیٹ پرائیویٹ سیکٹر پراسپر اینڈ موو فارورڈ. اور اسی طریقے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی سرکاری جو ایس او ایز ہیں، PI ہو یا دوسرے، جہاں پر جس طرح میں نے بتایا کہ کھربوں کے نقصانات ہو چکے ہیں، یہ ہو. This is not the business of the government to do business. The business of the government is to promote business in the private sector and act as a catalyst. یہ ہے وہ طریقہ قوموں نے اپنایا اور دنیا میں آج وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کے جائیں گے. اور سردار صاحب نے بہت شاندار، انہوں نے وہاں پر اپنے کام کیا. بورڈز لے کے آئے، نئے بورڈز. ان کے لیے آپ ذرا بگ ہینڈ ٹو ہینڈ نئے بورڈز میں. اور ان نئے بورڈز میں ان کا سکا بھائی ملتان کا چیئرمین تھا. انہوں نے یہ میرے پاس خود آئے. ان کا وزیر اعظم جب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ پولیٹیکل بورڈز ہوں گے اور پروفیشنل ہوں گے، تو میں اپنے بھائی کو وڈرا کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اسپرٹ جس سے یہ معاملات آگے چلتے ہیں اور ملک جو ہے ترقی کرے گا. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ
ہمیں آئی ٹی، زراعت، ایکسپورٹس، یہ اور پھر جو ہماری جو ہے کان کنی یا ہمارے جو مائنڈ منرلس، یہ G2G ہم چلا رہے ہیں، بہت شاندار چل رہا ہے. یہ 4 ایریاز ہیں جہاں پر وفاقی حکومت مریم نواز صاحبہ آپ کے ساتھ مل کر، سندھ کے چیف منسٹر شاہ صاحب سے مل کر، بلوچستان کے جناب نواب صاحب سے مل کر، اور کے پی میں جو کے پی کی چیف منسٹر ان کے ساتھ مل کر، ہم ان 3-4 ایریاز میں آپ کے ساتھ مل کر ایک پلان بنانا چاہتے ہیں جس سے کہ یہ ملک تیزی سے آگے دوڑے اور پھر کبھی واپس مڑ کے نہ دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ طریقہ انشاءاللہ، اور یہی اسپرٹ ہے آج کے اس ہوم گرون پروگرام کی ٹائٹل اڑان پاکستان. اور اس حوالے سے میں ڈلیوری یونٹ کی ساری بات ہوگی، میں اس میں نہیں جاؤں گا. اٹ ول بی ریپیٹیشن اینڈ ویسٹ آف یور ویری ویلیبل ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں ہو چکا وہ ہو چکا. آئیے آج ایک نئے حوصلے کے ساتھ ایک نئی صبح کا آغاز کریں، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے، اصرار اور قربانی سے کام لیں گے، تو جو دور افتادہ علاقے ہیں، جو اس ترقی کی دوڑ میں علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو صحیح معنی میں یہ ایک قائد اعظم کا پاکستان بنے گا. اور ان عظیم شہیدوں کی روحیں، ان کو تسکین ملے گی جنہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں. راستے میں ان کے خاندان وہ شہید ہو گئے، مگر وہ پاکستان کا خواب اپنی آنکھوں میں بسائے لے کر پاکستان آئے. آج بھی وہ خواب ادھورا ہے. آئیں آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم قائد اعظم کے خواب کی تکمیل کے لیے مل کر شبانہ روز محنت کریں گے، دن رات محنت کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. میں اس بات پہ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد.